اے چاند کربلا کے۔ یہ ربائی جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت مجھے حاصل ہوئی ہے، یہ اشعار کی شکل میں ہر علی کے چاہنے والے کا جذبہ ہے، اور میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو، شاید ہی، کہ جس نے اپنی زندگی کی کسی نہ کسی موڑ پر اس حقیقت کو محسوس نہ کیا ہو۔ یہ ہمارے جذبات ہیں جو اشعار کی شکل میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ درخواست کر رہا ہوں کہ ایک نعرہ صلوات بآواز بلند آپ صلی اللہ کہ حادثے جب بھی مجھے رہ سے ہٹانے آئے، حادثے جب بھی مجھے رہ سے ہٹانے آئے، لوگ جب بھی مجھے مشکل میں ستانے آئے، حادثے جب بھی مجھے رہ سے ہٹانے آئے، لوگ جب بھی مجھے مشکل میں ستانے آئے، میں نے گھبرا کے کہا مولا علی ادرکنی، میں نے گھبرا کے کہا مولا علی ادرکنی، ارے انبیاء بڑھ کے میرا ہاتھ بٹانے آئے، میں نے گھبرا کے کہا مولا علی ادرکنی، انبیاء بڑھ کے میرا ہاتھ بٹانے آئے۔ ایک نعرہ صلوات آپ حضرات اور بڑھ دیں۔ ایک دو رباعیاں اور اس کے بعد مرثیہ آپ کی خدمت پیش کروں گا۔ کچھ صفات، کچھ نہیں بلکہ ساری صفات اللہ کے لیے، ساری قدرت اللہ کے لیے، یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے اور یہی حقیقت بھی ہے۔ لیکن جب کچھ خدا کی وہ مخصوص صفات کسی بندے میں نظر آنے لگیں اور ہم میں کا ایک طبقہ بہک جائے تو صحیح تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن غلط کہنے کے لیے بھی بڑی دلائل کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ جلائیں مردے ٹھوکر سے، مردہ اور زندہ صرف اللہ، کہ جلائیں مردے ٹھوکر سے ابھاریں ڈوبتا سورج، جلائیں مردے ٹھوکر سے ابھاریں ڈوبتا سورج، جہاں میں بندگان باہنر ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جلائیں مردے ٹھوکر سے ابھاریں ڈوبتا سورج، جہاں میں بندگان باہنر ایسے بھی ہوتے ہیں، علی میرا خدا ہرگز نہیں، علی میرا خدا ہرگز نہیں، لیکن بتا مجھ کو خداوندہ خدائی میں بشر ایسے بھی ہوتے ہیں۔ یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی، علی میرا خدا ہرگز نہیں، لیکن بتا مجھ کو خداوندہ خدائی میں بشر ایسے بھی ہوتے ہیں۔ بس ایک رباعی اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں مرثیے کے چند بند پیش کروں گا۔ یہ جو چار مصرے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یہ بالکل حالات حاضرہ، اور چونکہ ساری چیزیں آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں کہ اس وقت جو تمام تماشے ہو رہے ہیں، داعش، IS اور تمام اس طرح کی تنظیمیں، تو یہ کوئی نیا کوئی سلسلہ نہیں ہے، یہ حابیل اور قابیل سے شروع ہوا سلسلہ ہے،
جو فرعون اور شداد اور ہوتا اور یزید، معاویہ اور یزید سے لے کر دور حاضر تک. اور اگر یہ واقع نہ ہونے ہوتے تو شاید اللہ نے حجت، آخری حجت پردے میں نہ رکھی ہوتی، کیونکہ یہ سلسلے ہوں گے، اس سے دفاع ہوگا اور یہ واصل جہنم ہوں گے. تو آپ نے تاریخ آپ کی نگاہ کے سامنے ہے کہ یہ ہوتا کہیں پر ہے اور کرتا کوئی اور ہے. یہ کچھ کٹ پتلیاں ہیں جو سامنے تماشا کرتی ہیں، لیکن اس کو کنٹرول کہیں اور سے کیا جاتا ہے، اور یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے اور یہ ابھی بھی ہو رہا ہے. اس پس منظر میں یہ 4 مصرے آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں، توجہ کا طالب ہوں. کہ فرعون عصر نو کے نمکخوار نوکروں، فرعون عصر نو کے نمکخوار نوکروں، جو تم کو غرق کر دے وہی نیل ہم بھی ہیں. فرعون عصر نو کے نمکخوار نوکروں، جو تم کو غرق کر دے وہی نیل ہم بھی ہیں. اے ابرہا کی فوج کے بدمست ہاتھیوں، اے ابرہا کی فوج کے بدمست ہاتھیوں، انجام سوچ لو کہ ابابیل ہم بھی ہیں. اے ابرہا کی فوج کے بدمست ہاتھیوں، انجام سوچ لو کہ ابابیل ہم بھی ہیں. فرعون عصر نو کے نمکخوار نوکروں، جو تم کو غرق کر دے وہی نیل ہم بھی ہیں. اے ابرہا کی فوج کے بدمست ہاتھیوں، انجام سوچ لو کہ ابابیل ہم بھی ہیں. ایک نعرہ صلوات بآواز بلند. فیض میاں کی محبت اور ان کے خلوص کو آج میں مان گیا، اس لیے کہ مرثیہ پڑھنا تھا 1 اور پڑھ رہا ہوں 2، اور یہ اتفاق سے میں ساتھ میں کچھ سوچ کے نہیں، بس ایک اتفاق سے بستے میں موجود تھا، ورنہ یہ ایک اچھی خاصی ایکسرسائز ہوتی کہ میں ابھی واپس گھر جاتا اور پھر وہاں سے لے کے آتا اور تاخیر ہوئی جاتی، بالکل طے بات تھی. تو یہ اتفاق سے تھا. مرثیہ چھوٹے حضرت کی شان میں ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے. فاتحہ. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. بہت ہی مشہور و معروف مرثیہ ہے سرکار میر انیس صلی اللہ مقاموں کا. یہ کہ مطلع سے چونکہ اس کی ابتدا نہیں کر رہا ہوں، 20 سے باب ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. بہت مشہور مرثیہ ہے، جبرن میں سر بلند علی کا علم ہوا. مرثیے کا آغاز میں اس منزل سے کر رہا ہوں کہ جب علمدار فوج حسینی آقا ابو الفضل العباس، یہ وہ شخصیت ہے، یہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ جو تمام امت کے لیے سکون کا سہارا ہے. ہم جیتے ہیں اس نام کے لیے، ہم مرتے ہیں اس نام کے لیے. شاید یہ نام نہ ہو تو اس پرآشوب زمانے میں ہمارے جینے کے لیے اور ہماری امید کا کوئی اور سہارا بھی نہیں ہے. ہم جب کسی مشکل میں مبتلا ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہر چاہنے والے کے دل سے اپنے آقا کا نام نکلتا ہے، اور یقیناً یہی وہ نام اور اسی نام کا سہارا ہے کہ ہم جی رہے ہیں اور سکون سے جی رہے ہیں. ارباب عزا ذرا تصور کیجئے کہ کیا اہمیت ہے اس شخصیت کی
کہ میدان کربلا میں بس ایک جملہ آپ کی شخصیت کے لیے کافی ہے کہ جو شہزادی نے فرمایا تھا کہ عباس تمہارے نام سے جو آنکھیں سوتی تھیں وہ اب جاگیں گی، اور جو سوتے تھے وہ ارباب اعضاء مکمل مصائب ہے صرف آپ کی رخصت، اور ہم جس کو عام اصطلاح میں کہہ دیتے ہیں کہ جنگ فرمائی، تاریخ گواہ ہے کہ میرے آقا نے جنگ نہیں کی ہے۔ ایک مقصد کے تحت پانی کی سبیل کرنے کا ایک بہانہ تھا کہ میدان کارزار میں گئے، صرف دفاع کیا، راستہ ہموار کیا، نہر تک پہنچے، پانی بھرا، اور اس کے بعد کا پورا واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن وہ اتنا سا مختصر سا جو ایک موقع ہے عرب کی تاریخ میں، اسی کو جنگ کہا جاتا ہے، اور وہ اتنی عظیم ہے کہ توراق تاریخ کے بھرے ہوئے ہیں کہ کس شان اور شجاعت کے ساتھ میرا مولا دریا تک گیا ہے۔ ارباب اعضاء، ذرا سا ایک جملہ بس عرض کر دوں، آپ کے وقت آپ کا ضرور میں لے رہا ہوں، لیکن دل چاہتا ہے کہ یہ کون ہے کہ جو ماں کی آغوش سے لے کر جوانی کے اس لمحے تک جس کا صرف اور صرف اور صرف موقف یہ رہا ہے کہ مجھے اپنے آقا کے پسینے پر خون بہا دینا ہے، جو تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ کائنات میں کوئی میرے آقا سے گستاخی کی جسارت کرے گا۔ ارباب اعضاء، آج جب اس کو جنگ کا موقع ملنا تھا اور اس سے جنگ کا وہ موقع لے لیا گیا، یہی وہ وجہ ہے کہ اتنا صبر ہے، ایسا صابر میرا آقا کہ اس وقت آپ تصور کریں کہ ایک شجاع کے لیے کتنا مشکل کام ہے کہ جس کے قبضہ قدرت میں یہ دو، جس کی حیثیت جس فوج کی کچھ نہ ہو، وہ گستاخی کر رہی ہو، اور ذوالفقار اور تلوار اس کی نیام میں ہو اور اس کو اجازت نہ ملے۔ بہرحال میں آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، ایام عزا کی آج پہلی مہر تاریخ ہے، شہزادی کو پرسہ دینے ہم سب یہاں اکٹھا ہوئے ہیں۔ اس مجلس کی اس سلسلے کی پہلی مجلس کی ابتدا میں اس علمدار کے نام سے کر رہا ہوں کہ جو بے شک صرف کربلا کے لیے علمدار نہیں ہے بلکہ رہتی دنیا تک لفظ علمدار اس کے نام کے ساتھ منسوب ہو گیا۔ جب علمدار کا تصور ہوتا ہے تو مجھے میرا آقا عباس یاد آتا ہے۔ اس آقا کی رخصت سے میں ابتدا کر رہا ہوں۔ ارباب اعضاء، کس شان سے علی کا یہ لال، فاطمہ کا لخت جگر، حسین کا بھائی، زینب کی ڈھارس، خیمے سے باہر نکل رہا ہے، ہاتھوں میں علم ہے اور ساتھ میں ایک مشکیزہ ہے۔ ارباب اعضاء، ذرا اس منظر کو صرف تصور فرمائیں، اور اس بند کو آپ کی خدمت میں جو پیش کر رہا ہوں اس کو سماعت فرمائیں کہ کیا شان ہے میرے آقا کی کہ نکلا وہ شیر خیمے سے باہر علم لیے۔ کیا شان ہے کہ مجرے کو آئی فتح سپاہ حشم لیے۔ جرات نے بڑھ کے بوسہ تیغے دو دم لیے، اور نصرت نے چومے ہاتھ ظفر نے قدم لیے۔ تو خورشید کا جلال نگاہوں سے گر گیا، اور اقبال سر کے گرد ہما بن کے پھر گیا۔ اس شعر کی رخصت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔
کہ جس پر میرا آقا ناز کرتا ہے۔ ارباب اعضاء، بس گزارش یہ ہے کہ مولا عباس کے جب فضائل اور مصائب پڑھے جائیں تو ہم کسی بھی طرح کی ہم سے کوئی کوتاہی نہ ہو کہ شہزادی کے سامنے ہمیں شرمندہ ہونا پڑے۔ نہ ذاکر کی مدح ہوتی ہے، نہ شاعر کی مدح ہوتی ہے۔ مدح ہوتی ہے اس کی کہ جو لائق مدح ہے، جس کی ہر ایک ضرب پر میرا مولا مسکرا رہا تھا، جس کے ہر ایک زخم پر میرا آقا رو رہا تھا۔ ارباب اعضاء، بڑا مشکل میرے لیے ہوتا ہے آقا کے سلسلے میں مرثیہ پڑھنا۔ بہرحال میں کوشش کرتا ہوں کہ حق ادا ہو سکے، لیکن بہرحال میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ کس جاہ و حشم سے علی کا یہ لال میدان کارزار کی طرف جا رہا ہے کہ رکھا قدم رکاب میں حیدر کے لال نے، نالین پا کو فخر سے چوما ہلال نے، بخشی جو صدر زی کو ضیا خوش جمال نے، بخشی جو صدر زی کو ضیا خوش جمال نے، تو دم کو چنور کیا فرس بے مثال نے، کس نا سے وہ رخش غزال و ختن چلا، ارے طاؤس تھا کہ سیر کو سوئے چمن چلا۔ میرا آقا میدان کارزار میں پہنچ گیا، فضا بدل گئی، ذرے ذرے کا نے اپنی حیثیت میں بلندی پا لی، ایک ایک ذرہ اپنے آپ میں بدلے ہوئے مزاج میں نظر آ رہا ہے۔ میں بند آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ کیا کیفیت تھی جب میرا مولا میدان کارزار میں پہنچا کہ خوشبو سے عرض پاک ریاض جنا بنی، گردڑ کے غازے رخ لیلی و شاں بنی، ارے جلوے سے راہ دشت بلا کہ کشاں بنی، ذرے بنے نجوم، ذرے بنے نجوم، زمین آسمان بنی، ذرے بنے نجوم، زمین آسمان بنی، تو سم بدر تھے تو نال بھی چاروں ہلال تھے، ارے نقشے سمے فرس سے ہزاروں ہلال تھے، نقشے سمے فرس سے ہزاروں ہلال تھے، وہ دبدبا، وہ سطوت شاہانہ، وہ شباب کہ تھرا رہا تھا جس کی جلالت سے آفتاب، وہ روب حق کہ شیر کا زہرا ہو آب آب، سولت میں فرد دفتر جرات میں خواب۔ بیت آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں محسن میاں سے،
کہ سہولت میں فرد، دفتر جرأت میں انتخاب، ارے تیور میں سارے طور خدا کے ولی کے ہیں، ارے شوکت پکارتی ہے کہ بیٹے علی کے ہیں۔ یا علی، شوکت پکارتی ہے کہ بیٹے علی کے ہیں، پہنچے جو دشت کی میں اڑاتے ہوئے فرس، ہاتھوں گھوڑے کو ہاتھ اٹھا کے یہ آواز دی کہ بس، دیکھی صفیں جمی جو چپو راسو پیشو پس، نعرہ کیا کہ نہر پر جانے کی ہے ہوس، اپنا موقف ظاہر کر دیا کہ میں تم سے جنگ کرنے نہیں آیا ہوں، میرا ایک مقصد ہے، راستے سے ہٹ جاؤ ورنہ ہلاک ہوگے، میرا صرف ایک مقصد ہے اور میں اپنا مقصد کے لیے آیا ہوں، تم سے جنگ نہیں کر رہا ہوں۔ کہ نعرہ کیا کہ نہر پر جانے کی ہے ہوس، روکے گا جو، آگاہ کر رہے ہیں کہ روکے گا جو وہ موت کے پنجے میں آئے گا، ہٹ جاؤ سب کہ شیر ترائی پہ جائے گا۔ ہٹ جاؤ سب کے شیر ترائی پہ جائے گا، رو کے ہمیں نکل کے جو طاقت کسی میں ہو، اے لے تیغ میان سے جو شجاعت کسی میں ہو، گرمائے رخش کو جو حرارت کسی میں ہو، ارے آئے جو حرب و ضرب کی قدرت کسی میں ہو۔ کیوں کہ دو ہاتھ میں علی کے پیسر وار پار ہیں، ارے دریا نہیں کہ رک گیا ہم ذوالفقار ہیں۔ دریا نہیں کہ رک گیا ہم ذوالفقار ہیں۔ تم کیا تم کیا پہاڑ بیچ میں گر ہو تو ٹال دیں، تم کیا پہاڑ بیچ میں گر ہو تو ٹال دیں، شیروں کو ہم ترائی سے باہر۔ تم شیر نہیں ہو، تمہاری حیثیت، تم کیا ہو، تم کیا پہاڑ بیچ میں گر ہو تو ٹال دیں، ارے شیروں کو ہم ترائی سے باہر نکال دیں، مہلت نہ ایک کو دم جنگ و جدال دیں، مہلت نہ ایک کو دم جنگ و جدال دیں، ارے پانی تو کیا ہے آگ میں گھوڑے کو ڈال دیں۔ بیت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ پانی تو کیا ہے آگ میں گھوڑے کو ڈال دیں، منہ دیکھتے رہیں، منہ دیکھتے رہیں جو نگہباں ہے گھاٹ کے۔ جنگ تو بہت دور کی بات ہے،
منہ دیکھتے رہیں جو نگہباں ہے گھاٹ کے کہ لے جائیں گھر پہ تیغ سے دریا کو کاٹ کے. منہ دیکھتے رہیں جو نگہباں ہے گھاٹ کے لے جائیں گھر پہ تیغ سے دریا کو کاٹ کے کہ بے مشق بھرے ہمیں آتا ہے چین کب. بے مشق بھرے ہمیں آتا ہے چین کب کہ گرمی میں پیاس سے کہیں بچے ہیں جا بنا. کہ گرمی میں پیاس سے کئی بچے ہیں جا بلب. آقا وضاحت کر رہے ہیں کہ پانی میں کیوں لے جا رہا ہوں کہ گرمی میں پیاس سے کئی بچے ہیں جا بلب. ارباب اعضا یہ مصرع نہیں ہے، مکمل مرثیہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں کہ گرمی میں پیاس سے کئی بچے ہیں جا بلب. اصغر کو گودیوں میں تڑپتے کٹی ہے شب. اصغر کو گودیوں میں تڑپتے کٹی ہے شب. کیا وقت ہے حسین کے بچوں پر ہے غضب. آقا فرماتے ہیں کہ لالے پڑے ہوئے ہے سکینہ کی جان کے. لالے پڑے ہوئے ہیں سکینہ کی جان کے. کانٹے مجھے دکھائے رے سوکھی زبان کے. کانٹے مجھے دکھائے تھے سوکھی زبان کے. فرماتے ہیں کہ عبرت کی یہ جگہ ہے. ارباب اعضا مصرع کی وضاحت میں نہیں کر رہا ہوں، اہل نظر کے سامنے اس مصرے کو پڑھ رہا ہوں. یہ ساقی کوثر کا لال ہے. پانی کی حیثیت کیا ہے اس کی نگاہوں میں. فرما رہا ہے کہ عبرت کی یہ جگہ ہے کہ ہم اور سوال آب. کہ عبرت کی یہ جگہ ہے کہ ہم اور سوال آب. ارے سقا بنے ہیں دیکھ کے بچوں کا اضطراب. اس مشق نے کیا ہمیں عقبہ میں کامیاب کہ اللہ آبرو کہ بہشتی ملا خطاب. ارے شہ سے نشان فوج پیمبر بھی مل گیا اور توبے کے ساتھ چشمہ کوثر بھی مل گیا. ارباب اعضا چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے اور گرمی مزید آپ کا امتحان لے رہی ہے، میں رجز نہیں پڑھ رہا ہوں، بس میں مال مجلس کی طرف آ گیا. لیکن ایک جملہ بزرگوں سے دستبستہ معذرت کے ساتھ بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ عرب میں جنگ کا جو اصول تھا کہ کوئی بہادر جب جنگ کرنے آتا تھا تو اپنا تعارف کراتا تھا اور جنگ کا مقصد بیان کرتا تھا اور اسے رجز کہتے ہیں. میرے آقا نے جب رجز ارشاد فرمایا، بڑی فصیح و بلیغ رجز ہے، بڑی فصیح و بلیغ رجز ہے. لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے کو مسلمان کہتے ہیں، خدا ان پر لعنت کرے کہ یہ کربلا میں جو جنگ ہے اس کو جنگ نہیں کہا جا سکتا. یہ وہ غداری ہے
یہ وہ آتنکواد ہے، یہ وہ ہے کہ جس کی مثال رہتی دنیا تک نہیں ملی۔ سارے اصول توڑ دیے گئے۔ کسی ایک بہادر سے عرب کا اصول تھا کہ ایک بہادر جنگ کرتا تھا، یہاں تو غضب یہ ہے کہ ایک 3 دن کا بھوکا پیاسا، ہزاروں کی فوج، ایک ساتھ حملہ، ارباب آزاد، یہ تو جنگ نہیں ہو سکتی۔ بس میں نے آپ کی مجلس میں زحمت کو تمام کیا۔ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں تھا کہ شیخ آقا کی رجس کا جواب کس طرح دیا گیا، اور بس اس کے بعد مصائب کے چند بند آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ یہ ذکر تھا کہ فوج کی جانب سے تیر آئے، یہ ذکر تھا کہ فوج کی جانب سے تیر آئے، ارے نیزے اٹھا کہ شیر کے منہ پر شریر آئے۔ بس ایک حملہ ہے جو اپنے آقا کا سن لیجیے اور آپ کی زحمت تمام، کہ کیا ہوا کہ نیزے اٹھا کہ شیر کے منہ پر شریر آئے، یہ بھی جھپٹ کہ مثل شہ قلگیر آئے۔ ایک نعرہ صلوات بھیج دیجئے، ایک اور بآواز بلند نعرہ صلوات بھیج دیجئے۔ اپنے آقا کا یہ حملہ ہے، اب آپ نعرہ صلوات کے ساتھ اس کا استقبال فرمائیں۔ یا علی یا علی یا علی۔ یہ بھی جھپٹ کہ مثل شہ قلگیر آئے، تو گیتی ہلی غضب میں جناب امیر آئے۔ ارے گھوڑا اڑا پروں کو سواروں کے توڑ کے، اور لب کی صفوں پر سیف بھی کاٹھی کو چھوڑ کے، لب کی صفوں پر سیف بھی کاٹھی کو چھوڑ کے، تو آمد تھی تیغ کی کہ اجل کا پیام تھا۔ ارے کس کی تلوار ہے؟ آمد تھی تیغ کی کہ اجل کا پیام تھا، یہ صف اخیر تھی وہ رسالہ تمام تھا۔ یہ صف اخیر تھی وہ رسالہ تمام تھا۔ ارے بجلی سا ہر جگہ فرس تیز گام تھا، اور ششدر تھی موت، ششدر تھی موت، چار طرف قتل عام تھا۔ تو اس غول پر کبھی تھی کبھی اس قطار پر، اور پڑتا تھا ایک تیغ کا سایہ ہزار پر۔ پڑتا تھا ایک تیغ کا سایہ ہزار پر۔ تو بے شک تھا ان کا ہاتھ امیر عرب کا ہاتھ، بے شک تھا ان کا ہاتھ امیر عرب کا ہاتھ، پہنچا وغا میں 100 طرف ایک تشن لب کا ہاتھ۔ یہ 4 مصرے اہل نظر کے سامنے پیش کر رہا ہوں، توجہ کا طالب ہوں، کہ پہنچا وغا میں 100 طرف ایک تشن لب کا ہاتھ، ارے آئی اجل۔ اے ہے اس خانوادے کی تلوار کی ایک صفت ہے کہ یہ
نسلیں اور نطفے دیکھ کے قتل کرتی ہے، یہ بے گناہ کسی کو قتل نہیں کرتی۔ جو حملہ کر رہا ہے، جو گستاخی کر رہا ہے، جو راستے میں حائل ہو رہا ہے، یہ صرف اسے قتل کر رہی ہے۔ جس نے راستہ چھوڑ دیا اس کو پناہ ہے۔ اس پس منظر میں یہ مصرع آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ آئی اجل، اٹھا جو کسی بے ادب کا ہاتھ، پہنچا وغا میں 100 طرف ایک تشنہ لب کا ہاتھ۔ آئی اجل، اٹھا جو کسی بے ادب کا ہاتھ، شیر خدا کہ شیر نے مارا غضب کا ہاتھ، شیر خدا کے شیر نے مارا غضب کا ہاتھ، تو بازو پا آئی تیغ دو دم، شانہ کاٹ کے ارے پہنچے کو بھی قلم کیا دستانہ کاٹ کے۔ جس کی طرف نظر دم جنگ و جدل پھری، جس کی طرف نظر دم جنگ و جدل پھری، کچھ ہٹ کے تیغ سے اسی جانب اجل پھری۔ کچھ ہٹ کے تیغ سے اسی جانب اجل پھری، اے رہوار یوں پھرا کہ اشارے میں کل پھری، رہوار یوں پھرا کہ اشارے میں کل پھری، تلوار بھی گلوں کی طرف برمحل پھری، تلوار بھی گلوں کی طرف برمحل پھری، ایسے جری سے کس کو مجال مصاف تھی، یوں پھر کہ صف کی صف کو جو دیکھا تو صاف تھی، یوں پھر کہ صف کی صف کو جو دیکھا تو صاف تھی۔ ایک بند، دو بند جو ہے وہ تلوار کی شان میں آپ کی خدمت میں، چونکہ اس امتحان گرمی کا ہم لوگوں کے ساتھ تو ہے، لیکن پھر بھی ہم ایک چھت کے نیچے بیٹھے ہیں، ہم گھروں سے پانی سے سیراب ہو کر آئے ہیں، ارباب ازا یہ اس پیاسے کی جنگ ہے کہ جو تپتے ہوئے ریگزار میں، اس دھوپ کی شدت میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا جنگ کر رہا ہے۔ تلوار کی شان میں سمجھتا ہوں کہ اس لیے بہت ضروری ہے کہ یہ وہ کم سے کم ایک ایسی چیز کہ جس نے آخری وقت تک ساتھ دیا۔ ارباب ازا یہ وہ وقت تھا کہ جب کوئی ساتھ دینے والا نہ تھا۔ آپ کی خدمت میں اس تلوار کی شان میں ایک بند یا 2 بند بس پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جاتی تھی ہر پرے کی طرف سن سے بار بار، جاتی تھی ہر پرے کی طرف سن سے بار بار، ارے چڑھ کر سوار گرتے تھے توسن سے بار بار، اٹھتی تھی لامکان کی صدا رن سے بار بار، ارے ہر سر کا بار اترتا تھا گردن سے بار بار، ہر سر کا بار اترتا تھا گردن سے بار بار، غارت ہوئے تباہ ہوئے بے تزک ہوئے، غارت ہوئے تباہ ہوئے بے تزک ہوئے کہ ضرب گراں جو اٹھ نہ سکی کیا سبک ہوئے،
ضرب گراں جو اٹھ نہ سکی، کیا سبک ہوئے تو سر سے کمر میں تھی تو کمر سے تہ فرس، آفت کا منہ تھا قہر کا دمخم ستم کا کس، کشتے تڑپ رہے تھے چپو راس و پیش و پاس۔ میں مصرع اہل نظر کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، توجہ کا طالب ہوں کہ کشتے تڑپ رہے تھے چپو راس و پیش و پاس، ارے دو تھے اگر، ذرا تاریخ، دو تھے اگر تو چار ہوئے، پانچ تھے تو 10، یا علی۔ کشتے تڑپ رہے تھے چپو راس و پیش و پاس، دو تھے اگر تو چار ہوئے، پانچ تھے تو 10، اے غل تھا وہی لڑے جسے سر تن پہ بھار ہو، اے آفت بپا ہے کون اجل سے دو چار ہو، آفت باپا ہے کون اجل سے دو چار ہو۔ تو جب بڑھ کے سن سے صورت تیغ علی چلی، جب بڑھ کے سن سے صورت تیغ علی چلی، ارے ثابت ہوا کہ ثابت ہوا کہ ضربت دستے ولی چلی، ثابت ہوا کہ ضربت دستے ولی چلی۔ میں مصرع آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا عالم کیا تھا کہ ثابت ہوا کہ ضربت دستے ولی چلی، ارے دل پر خفی چلی، دل پر خفی چلی تو گلوں پر جلی چلی، ارے تن سے نکل کے روح پکاری چلی چلی، تن سے نکل کے روح پکاری چلی چلی، دی تیغ نے صدا کہ ارادہ کدھر کا ہے، ارے چلائی موت چل یہی رستہ سقر کا ہے، چلائی موت چل یہی رستہ سقر کا ہے۔ تو خشکی میں تھی جو آب تو آتش تری میں تھی، خشکی میں تھی جو آب تو آتش تری میں تھی، ارے ہم نام ذوالفقار علی صفدری میں تھی۔ تلوار ایک مادی چیز ہے، تلوار اہمیت نہیں رکھتی ہے، وہ ہاتھ اہمیت رکھتا ہے کہ جس ہاتھ میں وہ تلوار ہے۔ ارباب اعضاء ذرا محسوس کیجئے کہ آج تلوار کس کے ہاتھ میں ہے، کہ ہم نام ذوالفقار علی صفدری میں تھی، کہ تلوار تھی کہ برق لباس پری میں تھی، تلوار تھی کہ برق لباس پری میں تھی۔ مصرع آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، ایک نعرہ سلوات بآواز بلند آبیز ہے۔ ہم نام ذوالفقار علی صفدری میں تھی، تلوار تھی کہ برق
لباس پری میں تھی، میں مصرع توجہ کا طالب ہوں، تلوار تھی کہ برق لباس پری میں تھی، ارے بے باک اس لیے تھی کہ دستے جری میں تھی. بے باک اس لیے تھی کہ دستے جری میں تھی. ارے ایک شور تھا کہ جان گئی اس لڑائی میں، ارے گھوڑے بھگاؤ آگ لگی ہے ترائی میں. چونکہ بہرحال وقت میرا خیال ہے پورا ہو گیا ہے، بہت ہی اختصار کے ساتھ 4 یا 5 بند اور مصائب کے 2-4 بند، 10 منٹ 12 منٹ اور آپ سماعت فرما لیں. کہ میں جنگ نہیں پڑھوں گا، اس لیے کہ جنگ اپنے آپ میں مکمل خود ایک باب ہے. اس کو بس میں اس جنگ کا، جسے ہم بار بار لفظ جنگ ہی کہہ سکتے ہیں اور کیا کہیں، اس دفاعی جنگ کا اختتام آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ وہ کیوں، کس عالم میں، کہ اللہری جنگ شیر نیستان کربلا. ہے بس یوں سمجھ لیں، بس یوں سمجھ لیں کہ اللہری جنگ شیر نیستان کربلا، کہ چیونٹی بھی مورچوں میں نہیں، ہے چیونٹی بھی مورچوں میں نہ تھی، آدمی تو کیا. کہ چیونٹی بھی مورچوں میں نہ تھی، آدمی تو کیا. وہ پہنچے جو گھاٹ پر تو یہ آدھا کو دی صدا کہ کیوں اب یہ گھاٹ کس کی ہے. ایک قوم اشقیا، ایک آن میں شکست ہزاروں کو دیتے ہیں. ارے دیکھو اسد ترائی کو یوں چھین لیتے ہیں، دیکھو اسد ترائی کو یوں چھین لیتے ہیں کہ رستے کھلے ہوئے ہیں. کدھر ہے وہ بندوبست؟ رستے کھلے ہوئے ہیں، کدھر ہے وہ بندوبست؟ کس نے یہ روم و شام کی فوجوں کو دی شکست؟ کیا ہو گئے ترائی سے وہ سب ہوا پرست؟ کیا ہو گئے ترائی سے وہ سب ہوا پرست؟ کیوں سربلند کون ہے اب اور کون پست؟ کیوں سربلند کون ہے اب اور کون پست؟ ارے فوجوں میں یوں کسی نے بھی گھوڑے اڑائے ہیں، فوجوں میں یوں کسی نے بھی گھوڑے اڑائے ہیں. ارے دیکھو تو ہم کہاں سے کہاں لڑکے آئے ہیں، دیکھو تو ہم کہاں سے کہاں لڑکے آئے ہیں. کہ دنیا جو ایک طرف ہو تو ہم پر ظفر نہ پائے، فاقوں میں شیر بھی ہو مقابل تو منہ کی کھائے. کس دبدبے سے جوہر تیغ علی دکھائے. بس اختتام کہ کس دبدبے سے جوہر تیغ علی دکھائے. اب کچھ علم نہیں، اجل آئے کہ جان جائے. کیوں
بس بیت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ فرما دیا کہ اب کچھ علم نہیں، اجل آئے کہ جان جائے کہ بس ہم نے گھاٹ چھین لیا، ہے بس ہم نے، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ میں جنگ تم سے نہیں کرنے آیا ہوں، میرا ایک مقصد ہے اس دریا کو فتح کرنا، میں ابھی کیے لیتا ہوں، بس ہم نے گھاٹ چھین لیا، مشک بھر چکے، بس ہم نے گھاٹ چھین لیا، مشک بھر چکے، شیروں نے جو زبان سے کہا تھا وہ کر چکے، شیروں نے جو زبان سے کہا تھا وہ کر چکے، لب تشنا 3 دن سے ہے اور ہے فرات پاس، لب تشنا 3 دن سے ہے اور ہے فرات پاس، ارے چاہیں ابھی تو ہاتھ بڑھا کر بجھا لے پیاس، ہماری جان نثار، ہماری جان قربان ہو جائے میرے آقا، چاہیں ابھی تو ہاتھ بڑھا کر بجھا لے پیاس، ارے پر زہر ہے بغیر شہ آسماں ساز، ارے مرتے ہیں آبرو پا غلامان حق شناس، آقا فرماتے ہیں کہ مرتے ہیں آبرو پا غلامان حق شناس، کہ آقا کی تشنگی پا جگر چاک چاک ہے، آقا کی تشنگی پا جگر چاک چاک ہے، آقا کہ بے ان کے آب خضر بھی گر ہو تو خاک ہے، بے ان کے آب خضر بھی گر ہو تو خاک ہے، بارباب عزا فرما کہ یہ سمند کو ڈالا فرات میں، تصور شرط ہے ارباب عزا، یہ 3 دن کا بھوکا اور پیاسا میرا آقا نہر میں اتر گیا، کہ فرما کہ یہ سمند کو ڈالا فرات میں، گویا کہ خضر اتر گئے آب حیات میں، ارے دریا دل ایسا کون ہوا کائنات میں، دریا دل ایسا کون ہوا کائنات میں، ذرا سا مصرع سماعت فرمائے، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سماعت فرمائے کہ دریا دل ایسا کون ہوا کائنات میں، کیا احتیاط ہے کہ تسمہ پکڑ کے مشک بھری ایک بات میں، تسمہ پکڑ کے مشک بھری ایک بات میں، کیوں کہ سیراب جب تلک کے شہ بحر و بر نہ ہو، سیراب جب تلک کے شہ بحر و بر نہ ہو، ارے منظور تھا کہ ہاتھ بھی پانی سے تر نہ ہو، منظور تھا کہ ہاتھ بھی پانی سے تر نہ ہو، تو ارباب عذاب اصحاب کی زحمت تمام کی کہ گرمی میں تشنگی سے کلیجا تھا آب آب، ارے تڑپا رہا تھا قلب کو موجوں کا پیچ و تاب، آ جاتے تھے قریب
جو ساغر بکف حباب، ارے کہتا تھا منہ کو پھیر کے، کہتا تھا منہ کو پھیر کے وہ آسماں جناب کہ عباس آبرو میں تیری فرق آئے گا، عباس آبرو میں تیری فرق آئے گا، ارے پانی پیا تو نام وفا ڈوب جائے گا، پانی پیا تو نام وفا ڈوب جائے گا، ارے دریا سے مشک بھر کے جو نکلا وہ تشنا کام، اور باب ازا کیا قیامت آ گئی، غضب ہو گیا، ایک پیاسا ایک مشکیزہ کو لے کر دریا سے چلا ہے، ایک ہاتھ میں علم ہے، مشکیزہ ہے، اور باب ازا ذرا تصور کریں کہ چاروں طرف سے ایک نرغے میں میرا آقا چاروں طرف سے ایک ساتھ حملہ ہو رہا ہے، کس بے کسی کے عالم میں کہ دریا سے مشک بھر کے جو نکلا وہ تشنا کام، ارے امڑی سیاہ گھٹا کی طرح سب سپاہ شام یوں ڈوب کر نکلتا تھا وہ آسماں مقام، ظاہر ہو جیسے ابر میں چھپ کر مہ تمام، ارے موجیں تھی رود نیل کی فوجوں کا دل نہ تھا، ارے پرواہ رے حواس کے ابرو پر بل نہ تھا، ارباب ازا گھیرے تھے ایک جان کو 2 لاکھ اہل شر، ٹھہرے کہاں قرار کہاں لے تھمے کدھر، ٹھہرے کہاں قرار کہاں لے تھمے کدھر، ارے چھاتی کے پاس برچیاں تیغیں قریب سر، پہلو میں اس طرف تو سنانے ادھر تبر، ملتی نہ تھی اما سپاہی تیرا نرد سے، ارے گوشوں سے تیر چلتے تھے پتھر درخت سے، بس ارباب ازا یہ چند بند ہے اور آپ کی زحمت تمام پرسا دیجئے، بی بی زینب کو، ارباب ازا بی بی سکینہ کو کیا قیامت ہو گئی کہ جب مشک کی طرف، ارباب ازا ذرا اس مصرے کو دل پر ہاتھ رکھ کے سماعت فرمائیے گا کہ جب مشک کی طرف کوئی آتا تھا سن سے تیر، ارے کیا جب مشک کی طرف کوئی آتا تھا سن سے تیر، کہتے تھے یا حفیظ کبھی گئے گا یا قدیر، چلا رہا تھا شمر جفا پیشوا شریر کہ بڑھنے نہ پائے لخت دل شاہ قلگیر، خدا لعنت کرے یہ ملعون کیا کہہ رہا تھا کہ بڑھنے نہ پائے لخت دل شاہ قلگیر، ارے رخ اس جری کا خیمے کی جانب سے موڑ دو، رخ اس جری کا خیمے کی جانب سے موڑ دو، ارے سن سکیں گے کہ ہاں برچھیوں سے شیر کے سینے کو توڑ دو،
ہاں برچیوں سے شیر کے سینے کو توڑ دو، ارے سن کر زباں درازی شمر ستم شہار عباس مثل شیر جھپٹتے تھے بار بار، پر مگر تلواریں سینکڑوں تھی، تلواریں سینکڑوں تھی، ہزاروں تھے نیزہ دار، ارے توڑی یہ صاف، توڑی اگر یہ صاف تو جمی دوسری قطار۔ ارباب ازا اس بے کسی کو ذرا محسوس فرمائیں، کیا کرے میرا مولا کہ توڑی اگر یہ صاف تو جمی دوسری قطار، تنہا سنبھالے مشک و علم یا وغا کرے، تنہا سنبھالے مشک و علم یا وغا کرے، بلوا ہو ساری فوج کا جس پر وہ کیا کرے۔ اب ارباب ازا 3-4 بند کی زحمت ہے کہ مشہور ہے کہ ایک پا بھاری ہے 10 بشر، پیاسے تھے ان کے خون کے 2 لاکھ اہل شر، کھائے ادھر سے زخم جو کی اس طرف نظر، ارے کھائے ادھر سے زخم جو کی اس طرف نظر، کس کس کا وار رد کریں دیکھیں کدھر کدھر، جب دم لیا تو سیدھے پر 100 تیر چل گئے، ارے پہلو کو توڑ توڑ کے نیزے نکل گئے۔ ارباب ازا کے سینہ سپر تھا، ارے ارباب ازا سن لیجئے کہ سینہ سپر تھا، مشک پر روکے ہوئے تھے ڈھال، سینہ سپر تھا، مشک پر روکے ہوئے تھے ڈھال، لڑنے میں بھی حسین کے بچوں کا تھا خیال، ارے کہتا تھا ڈگمگا کے فرس پر وہ خوش خصال، اے بابا فرزند کو سنبھالیے یا شاہ کردگار، کیوں کہ پہنچوں مشق لے کے، کیا ارمان ہے میرے آقا کا، کیوں چاہتا ہے میرا آقا کہ ارے کہ جا پہنچوں مشق لے کے جو تھوڑی سی راہ ہو، جا پہنچوں مشق لے کے جو تھوڑی سی راہ ہو، کہ ایسا نہ ہو کہ پیاسوں کی کشتی تباہ ہو۔ ارباب ازا بس یہ وہ موقع تھا، 3 بند کی زحمت ہے ارباب ازا، کہ یہ کہتے تھے کہ ٹوٹ پڑا لشکر کثیر، ارے بس چور ہو گیا پیسرے شاہ قلگیر۔ ارباب ازا سن سکیں گے کہ آ کر لگا میان 2 ابرو جو ایک تیر، آ کر لگا میان 2 ابرو جو ایک تیر، ارے تیور آ گیا علی ولی کا مہ منیر، تیور آ گیا علی ولی کا مہ منیر، ارے چوٹی جو باغ پاؤں فرس کے بھی رک گئے، ارے پھیلا کے ہاتھ
پھیلا کے ہاتھ مشق سکینہ پہ جھک گئے، پھیلا کے ہاتھ مشق سکینہ پہ جھک گئے۔ ارے ارباب ازا، میں مرثیے کو یہیں ختم کر سکتا تھا، لیکن بس دو بند سن لیجئے کہ یہ کیا قیامت ہو گئی ادھر۔ ارے میرا مولا اس منظر کو در خیمہ سے دیکھا۔ ارباب ازا دو بند کی زحمت سن لیجئے کہ اب یہاں تو خاتمہ ہے، سنو اس طرف کا حال کہ ڈیوڑی پا ننگے سر ہے، ڈیوڑی پا ننگے سر ہے، رسول خدا کا لال غم سے کمر جھکی ہوئی، رخ زرد جی نڈھال۔ وہ یہ کرب ہے کہ ہوتا ہے جو وقت انتقال، کیا عالم ہے میرے آقا کا کہ گر کر اٹھے تڑپ کے ادھر سے ادھر گئے، گر کر اٹھے تڑپ کے ادھر سے ادھر گئے۔ جب آہ کی تو سب نے یہ جانا کہ مر گئے۔ ارے فریاد کر کے دل کبھی تھاما، جگر کبھی ارباب ازا پکڑی تناب خیمہ کبھی، اور کمر کبھی گھبرا کے پیارے بھائی کی پوچھی خبر کبھی، گھبرا کے پیارے بھائی کی پوچھی خبر کبھی، روئے پہ سر کے دوش پر رکھ رکھ کے سر کبھی۔ ارے کیا سامنے کبھی زہرا کی جائی کے، ارے ارباب ازا رو کر کبھی لپٹ گئے بیٹے سے بھائی کے، رو کر کبھی لپٹ گئے بیٹے سے بھائی کے، لو کر کبھی لپٹ گئے بیٹے سے بھائی کے۔ ارے فرماتے تھے کرا کے بیٹے سے بار بار، اے علی اکبر شان دباؤ، اے علی اکبر۔ شان دباؤ اے علی اکبر، پہ سر نثار کیسا یہ درد ہے کہ جگر کو نہیں قرار، اے بیٹا بازو کا زور لے گئے عباس نامدار، واہ حسرتا کہ بے کس و بے یار ہو گئے، اے میرے لال۔ ارے سر پیٹے کس سے، ہاتھ تو بیکار ہو گئے، سر پیٹے کس سے، ہاتھ تو بیکار ہو گئے۔ بارباب ازا زحمت تمام کر دی کہ یہ ذکر تھا کہ فتح کے باجے بجے ادھر، ارے یہ ذکر تھا کہ فتح کے باجے بجے ادھر، تڑپے زمین پہ گر کے شہنشاہ بحر و بر، چلائے بڑھ کے فوج سے دو چار اہل شہر کہ حضرت کہاں ہے، ارے حضرت کہاں ہے، مر گئے عباس بحر و بر، حضرت کہاں ہے، مر گئے عباس بحر و بر۔ ارے تانا دے رہے ہیں یہ لعین کہ کیا کیا چلی ہے تیغوں پر تیغیں لڑائی میں،
ارے ارے وہ زخم کھائے شیر پڑا ہے ترائی میں، ارباب عذاب بس آخری بند اور آپ کی زحمت تمام کہ افشا ہے سر کے خون کے چھینٹوں سے سب نشاں، عباس کانپ جاتے تھے جھکتا تھا جب نشاں، ارے ناماوروں نے آج مٹایا عجب نشاں، کیوں اے حسین کون اٹھائے گا سب نشاں کہ لاش ان کی پائے مال۔ بس اس ایک بیت کے لیے یہ پورا بند پڑا تھا ارباب عذاب، ذرا سن لیجئے، ارے 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 کہ لاش ان کی پائے مال، لاش ان کی پائے مال ہوئی، ارے زخم پھٹ گئے جن میں علی کا زور تھا وہ ہاتھ کٹ گئے، وہ جن میں علی کا زور تھا وہ ہاتھ کٹ گئے، بائی صدا یہ نہر کی جانب سے ایک بار، میرا آقا پہنچ رہا ہے، ارے شیر آواز دے رہا ہے کہ آئی صدا یہ نہر کی جانب سے ایک بار، آقا تمام ہوتا ہے یہ عبد جانثار، ارے فرماتے ہیں اے میرے آقا تن سے نکل کے آنکھوں میں اٹکی ہے جانزار، بس یہ آخری مصرع ہے، سن لیجئے کہ یہ جان کیوں اٹکی ہے آنکھوں میں، کیا چاہتا ہے میرا مولا کہ تن سے نکل کے آنکھوں میں اٹکی ہے جانزار، ارے اب ہے فقط حضور کے آنے کا انتظار، اے بھیا اے آقا اب ہے فقط حضور کے آنے کا انتظار، میرا مولا فرماتا ہے اے آقا جلدی آئیے اب ہے فقط حضور کے آنے کا انتظار، کہ بابا کے ساتھ خلد سے تشریف لائی ہے، ارے بابا کے ساتھ خلد سے تشریف لائی ہے، ارے حضرت کی والدہ میرے لینے کو آئی ہے، بابا کے ساتھ خلد سے تشریف لائی ہے، حضرت کی والدہ میرے لینے کو آئی ہے، لعنت اللہ علی قوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لعمرہ، پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا واسطہ، پروردگار تجھے اس فرش عزا کا واسطہ، اے میرے معبود تجھے واسطہ ہے کربلا کے ان شہیدوں کا واسطہ، پروردگار ہماری گناہوں کو معاف فرما، پروردگار ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، بار الہ ہمارے ان آنسوؤں کو ہماری بخشش کا سوار قرار دے، پروردگار تمام بانیان مجلس اور حاضرین مجلس کی تمام مصیبتوں کو دور فرما، ان کی جملہ دلی خواہشوں کو پورا فرما، اے میرے معبود تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہم سب کو ارے پروردگار زیارت روضہ امام حسین کا شرف عطا فرما، میرے مولا دشمنان اہل بیت کو دنیا سے نیز نابود فرما، پروردگار پرچم اسلام کو سربلند فرما، اے میرے معبود میرے آقا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شمار فرما، تقبل منا ولا انت السمیع